ساری سہیلیاں بغیر دوپٹے کے بیٹھی ہوئی تھی. قریب میں اچانک مسجد سے آواز آئی اذان کی، اللہ اکبر کی. تو تو نے کیا کیا؟ دوپٹہ فوراً اٹھایا اور اپنے سر پہ رکھ لیا اور اپنی سہیلیوں سے کہا اے چپ، اذان ہو رہی ہے، اذان کا احترام کرو، اذان کا احترام. آزاد کر دیا، جا جنگلوں میں چلی جا اور اللہ اللہ کر. تو رابعہ بصری رونے لگی. یہ ہے کہانی کا ٹرننگ پوائنٹ. رابعہ بصری رونے لگی. اس نے کہا روتی کیوں؟ چلی جا، آزاد ہے، اللہ کا نام لے، جا جا جا. تو رابعہ بصری نے کہا میں کہاں جاؤں، مجھے کیوں آپ بھیجتی ہیں؟ کہا جنگل چلی جا اور جنگل میں آزاد رہ کے اللہ اللہ کر. تو رابعہ بصری نے کہا کہ جنگل میں مجھ سے ملنے کون آئے گا؟ سننا، جنگل میں مجھ سے ملنے کون آئے گا؟ وہاں مجھ سے ملنے کے لیے نیک لوگ آئیں گے اور یہاں مجھ سے ملنے کے لیے برے آتے تھے. سن میری مالکن، سن 365 راتیں میں نے اس طوائف خانے پر گزاری ہیں اور 365 لڑکے ہر رات میرے جسم سے کھیلنے کے لیے اس کمرے میں آتے تھے. تجھے پتا نہیں ہے، دیکھنا کون سبحان اللہ کہتا ہے، تجھے پتا نہیں میں نے ہر آنے والے لڑکے کو اللہ کا دوست بنا کے واپس کیا ہے. ہائے ہائے ہائے، اب میں جہاں رہوں گی وہاں پر کون نیک آدمی کون برا آدمی آئے گا. اے میری مالکن، مجھے بروں کی منڈی میں رہ کے دین کی تبلیغ کرنا زیادہ آسان معلوم ہوتا. ہائے 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 ہائے. اللہ کہتا ہے تم سچوں کے ساتھ رہو. یہ کتنے مبارک لوگ ہوتے ہیں خدا کی قسم جو اپنی عزتوں کا سودا کر کے اللہ کے رسول کی عزتوں کی عظیم الشان محلات کی تعمیر میں اضافہ کرتے ہیں. دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کے نقوش قدم پہ ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں تو کے آمین کہہ دو، اونچی بولے اونچی بولے. اب یہ اللہ اللہ کرتے ہیں تو اس سے ملتا کیا ہے بھائی؟ کیا ملتا ہے ان کو بھائی؟ کسی کے ذمے کوئی کام سونپ دو تو اس سے کیا ملے گا؟ اللہ کے دوست ہیں، ان کا تو کھانا پینا بھی چاہیے، پیسے کمانا بھی چاہیے. ان کے پاس طاقت کہاں سے آتی ہے؟ ان کے پاس دولت کہاں سے آتی ہے؟ بتا دوں؟ توجہ ہے بھائی آپ کی؟ دیکھتے رہیے، ادھر دیکھیں آپ، بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے پھر سے بولیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا اقصا. بیت المقدس کے لیے ہاتھ اٹھا کے بولیں لبیک یا اقصا. کیا ہے وہ مصرن؟ انا دم فلسطینی ہے نا، ٹون بڑا پیارا ہے. انا دم فلسطینی کیا مطلب؟ میں فلسطینی لہو رکھتا ہوں، فلسطینیوں کے لیے میرا لہو ہے. انا دم فلسطینی. اللہ تعالیٰ فلسطین کے بچوں پہ رحم فرمائے. اللہ بڑی بڑی یاد آتی ہے ان کی. اور صوفی صاحب سے پوچھا گیا کہ ان کے لیے کیا کرنا چاہیے، تو صوفی صاحب نے کہا فلسطینیوں کے لیے درود کی محفل سجانا چاہیے. کائے کی محفل؟ اونچی بولو بھائی. درود کی محفل فلسطینیوں کے لیے سجانا چاہیے. اجتماعی درود پڑھا کریں مسجدوں میں، ماں بہنیں اپنے اپنے کمروں میں. سمجھ رہے؟ ایک وہ لڑکی ہے کہ ٹکلا چکلا خانے پہ ہے، طوائف خانے پر ہے، لیکن دین لے کے گئی ہے، آنے والے کو دین بانٹ رہی ہے. ایک ہماری بہنیں کی محلوں میں سے نکلی تو نقاب ان کی جیب میں، دوپٹے ان کی جیب میں، غیر مسلموں کے ساتھ گاڑیوں پر گھومنا اب یہ نشانیاں بنتی جا رہی ہیں. سب سے زیادہ ہمارے گھروں کی عورتیں مرتد ہو رہی ہیں، اسلام سے پھر رہی ہیں. انہیں کیا اللہ کے دوستوں کی ہوا لگے گی؟ ان کی آوارگی کی وجہ کیا ہے؟ ان کی بربادی کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے دسترخوان صحیح نہیں ہے، ہمارے دسترخوان صحیح نہیں ہے. عجیب بات ہے. اب میں ایئرپورٹ پہ تھا دلی میں، جو نکلا تو معلوم ہے کہ 4-5 لڑکیاں تھیں، ان میں دو عورتیں بھی تھیں. وہ چل رہی تھی تو میں سمجھا کہ شاید یہ پنجاب کی عورتیں ہوں، پنجابی لڑکیاں ہوں، ان کا پہناوا ایسا تھا. اور قریب میں تو اچانک ایک کال آئی تو اس نے کہا وعلیکم السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو میں اتنا الجھن میں پیدا ہو گیا. میں نے کہا باپ رے باپ، یہ تو حضور کی امت کی لڑکی ہے. اس کے لباس سے مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ حضور کی امت کی بچیاں ہیں کہ غیر مسلموں کی. تب مجھے ہارون رشید کی بیوی یاد آئی. میری بہنیں ان باتوں کو سنا کریں، اسے یاد رکھیں. اللہ کے رسول پر درود پڑھا کریں، اللہ کے رسول کو یاد کیا کریں. اللہ کے رسول تمہارے درود کا انتظار کرتے ہیں. ہارون رشید کی بیوی کا نام ہے زبیدہ. مزار شریف ان کی کرخ محلے میں ہے. ہارون فلسطین میں لیٹے ہیں اور یہ بغداد میں لیٹی ہیں. ان کی ماں کا نام ہے خیزران، بڑی حضور کی عاشقہ تھیں. معلوم ہے یہ بڑی مبارک عورت ہے ہارون رشید. ان کے انتقال کے بعد میری بہنوں سننا، اب یہ مت کہنا کہ بھلکی کے لوگوں نے کوئی جلسہ کرایا ہوتا، کوئی آ کے دین بتایا ہوتا تو میں دین سیکھتی. اب یہ سب بہانے بازی میدان محشر میں نہیں چلے گی. کمیٹی کے لوگوں نے، خورشید بھائی نے، تمام تر لوگوں نے، نور بھائی نے سب اپنا کام کر لیا. اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی اپنے گھر کو مذہبی ماحول میں ڈالیں.
ہارون رشید کی بیوی کہتی میرے انتقال کے بعد مجھ سے میری سہیلی نے خواب میں پوچھا اے زبیدہ کیا تو جہنم میں ہے کہ جنت میں ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں اپنی بہن بیٹوں کو یہ باتیں کل بتاؤ گے؟ بولو بھائی بولو، انشاءاللہ بولو انشاءاللہ، اپنے گھر میں بتاؤ گے؟ زبیدہ کہتی کیا ہوا؟ سہیل نے کہا کہ تو پکڑی گئی کہ بخش دی گئی؟ تو زبیدہ رونے لگی، کہا میرا انتقال ہوا، مجھے اللہ کے حضور پیش کیا گیا، مجھ سے اللہ نے کہا تو زبیدہ ہے؟ میں نے کہا ہاں، میں تو کانپ رہی تھی، اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا، کوئی وکیل نہیں ملے گا، کوئی سفارشی نہیں ملے گا، اپنے کیے کی سزا ہمیں بھگتنی پڑے گی، وہاں پر غوث پاک بھی ہوں گے اور غریب نواز بھی ہوں گے، جن بہنوں کی عزتیں ہم نے لوٹ رکھی ہیں نا ان بہنوں کے ماں باپ بھی ہوں گے، ہماری بیٹیاں جہاں آوارگی کا شکار ہوئی ہوں گی وہ جگہ بھی ہوگی اور وہ ظالم انسان بھی ہوگا، ساری فائلیں لوگوں کے اپنے دائیں اور بائیں ہاتھ میں ہوں گی۔ اللہ اکبر، لوگ زمینیں ہڑپ لیتے ہیں۔ عمر فاروق اعظم کے دور اقتدار میں آپ کے انتقال کے 1.5 سال کے بعد ایک شخص نے آپ کو خواب میں دیکھا، کہا وہ نام عبداللہ ابن عمر ان کے بیٹے کا، بولے ابو کیا ہوا؟ آپ تو نکل گئے ہوں گے؟ فرمایا بیٹے جب میں پی ایم تھا، مسلمانوں کا سب سے بڑا پردھان منتری میں تھا، مومنوں کا امیر تھا، اس وقت میرے حکومت کے دور میں ایک پانی بھرنے والی رسی غائب ہو گئی تھی، میں نے اسے ڈھونڈنا مناسب نہ سمجھا، اللہ کی بارگاہ میں 1.5 سال سے وہی سوال کیا جا رہا ہے، اے عمر حساب دے کہ وہ رسی کہاں گئی؟ کون ہے عمر؟ پڑھو کتاب میں، جن کے بارے میں حضور نے کہا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، وہ ایک رسی کا حساب نہیں دے پا رہے 1.5 سال تک، اور ہم تسبیح لیے بیٹھے ہیں ہم رسول اللہ کے اور جنت رسول اللہ کی، آسان ہے جنت کا ملنا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ زبیدہ کہتی ہیں کہ مجھ سے اللہ نے کہا تو زبیدہ ہے؟ میں نے کہا ہاں میرے مولا میں زبیدہ ہوں۔ اللہ نے کہا کہ تو قرآن پڑھتی تھی؟ میں نے کہا ہاں تیری توفیق سے پڑھتی تھی۔ اللہ نے کہا تو میرے ولی بہلول دانا سے محبت کرتی تھی؟ آپ بہلول دانا کو جب جانتے ہیں تو سبحان اللہ کیا کہیں گے؟ ہاں یہاں بھی مجھے بتانا پڑے گا بہلول کسی مرد کا نام ہے کسی عورت کا نام ہے؟ اللہ نے کہا کہ بہلول دانا سے محبت کرتی تھی؟ تو میں نے کہا تیری توفیق سے۔ اللہ نے کہا تو نے طائف سے لے کر کے مکہ شریف تک پانی کی نہر کھدوائی تھی جسے نہر زبیدہ کہتے ہیں، اتنا بڑا کام کیا تھا حاجیوں کی سہولت۔ میں نے کہا میرے مولا تیری مرضی سے۔ اللہ نے کہا سن زبیدہ تو نے غریب عورتوں کی بڑی خدمت کی ہے؟ میں نے کہا تیرے چاہنے سے۔ اللہ نے کہا سن زبیدہ تیری ساری نیکیاں یہ رکھی ہوئی ہیں، ان میں سے کوئی نیکی آج تیرے کام نہیں آئے گی۔ سنیے گا، واصف علی واصف نے کہا 50 سال پہلے جہاں تم ہو یہاں کوئی اور تھا، 50 سال کے بعد جہاں تم ہو یہاں کوئی اور رہے گا۔ بولے ہم کہاں رہیں گے؟ بولے تم 2 بائی 6 کے کمرے میں رہو گے اور 3 مہینے کے بعد کے مردے اسے بھی چھین لیں گے۔ کس بات پر غرور اور گھمنڈ؟ اللہ اکبر۔ زبیدہ کہتی ہے کہ مجھ سے اللہ نے کہا تیری ساری نیکیاں یہ رکھی ہوئی ہیں، لیکن یہ نیکیاں آج تجھے جنت میں لے کے نہیں جائیں گی۔ میں نے کہا میرے مولا پھر میں کیا جہنم میں جاؤں گی؟ اللہ کہتا تیری ایک نیکی تجھے جنت میں لے کے جائے گی۔ کون نیکی؟ پوچھے بولو۔ میں نے کہا میرے مولا وہ ایک، میری بہنوں سننا، کوئی وجہ ہوگی ان لوگوں نے ذلت اٹھائی، بھیک مانگ مانگ کر کے جلسے کیے، سرکار کو دولہا بنایا، اور آپ اس میں آئی ہیں یا آپ گھر جا کے بتائیں گے انشاءاللہ۔ زبیدہ کہتی ہیں کہ مجھ سے اللہ نے کہا اے زبیدہ تیری ایک نیکی تجھے جنت میں لے کے جائے گی۔ میں نے کہا میرے مولا وہ ایک نیکی کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا دوپہر کا وقت تھا، تو اپنے محل میں بیٹھی ہوئی تھی اور تیرے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، تیری ساری سہیلیاں بغیر دوپٹے کے بیٹھی ہوئی تھی، ساری سہیلیاں بغیر دوپٹے کے بیٹھی ہوئی تھی۔ قریب میں اچانک مسجد سے آواز آئی اذان کی، اللہ اکبر کی۔ تو تو نے کیا کیا؟ دوپٹہ فوراً اٹھایا اور اپنے سر پہ رکھ لیا اور اپنی سہیلیوں سے کہا اے چپ، اذان ہو رہی ہے، اذان کا احترام کرو، اذان کا احترام کرو۔ اللہ کہتا ہے دیکھنا کون سبحان اللہ کہتا ہے۔ زبیدہ نے کہا میں نے دوپٹہ سر پہ رکھا، ساری سہیلیاں ڈانٹ کے میں نے سر کے پہ دوپٹے رکھوائے۔ اللہ نے کہا اے زبیدہ سن، یہی تیری نیکی آج تجھے جنت میں لے کے جائے گی۔ آئے ہائے ہائے، سمجھ میں آتی ہے بات ہے؟ اللہ کتنا کریم ہے، کتنی جلدی راضی بھی ہو جاتا ہے۔ آج جو دوپٹے بہنوں کو لوڈ لگ رہے، غیر مسلموں کے قریب دکانوں پر بیٹھ کے باتیں کرنا اور پھر بیماری کے بہانے سے شہروں کی ان ہوٹلوں میں جا کے آوارگی کرنا، خدا کی قسم حضور کی روح کو تکلیف دینا،
دعا کرو ہمارے بچے آوارگی سے بچ جائیں اور اللہ کے ولیوں کی صحبت اختیار کریں، آمین کہہ دو انشاءاللہ۔ ایک لڑکی رابعہ بصری ہے، طوائف خانے پر ہیں تو 365 راتیں گزاری تو 365 لڑکوں کو اللہ کا ولی بنا کے واپس کیا۔ ایک ہم ہیں کہ ہماری کارستانی کیا ہے، ہمارے قریب کوئی نمازی آئے تو بے نمازی ہو جائے، کوئی حلال خور آئے تو حرام خور بن جائے، کوئی اچھا آدمی آئے تو برا بن جائے۔ یہ ہماری تھیوری ہے، یہ ہمارے خیالات ہیں۔ دعا کرو اللہ ہمیں بزرگوں کی تعلیم پر کہ نقوش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر سے لگائے نعرہ کھڑے ہو کر کے، اور پورا مجمع اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دے۔ ماشاءاللہ یا علی، بہت بہت شکریہ، سبحان اللہ، زندہ باد، رضی اللہ تعالی، سبحان اللہ یا علی۔ فیضان سرکار میرا سید شہید بابا، فیضان سرکار میرا سید شہید بابا، اللہ سرکار کے دہلیز کا فیض عطا فرمائے۔ صاحبو، آپ کو میں کہتا ہوں کہ آپ اپنا وقت نکالیں، کبھی کبھی مسجد میں تسبیح لے کر کے کنارے پر بیٹھ جایا کریں اور اللہ کا نام لیا کریں، انشاءاللہ بولیں۔ ابھی کتنی ویڈیو آ رہی ہے، ہارٹ اٹیک اب نہیں ہوتا، اب ہارٹ اٹیک ہی نہیں کرتا۔ بولے مائیکل جیکسن اچانک مر گیا، بروسلی اتنا بڑا فائٹر تھا وہ کراٹے کا، اچانک مر گیا، ہارٹ اٹیک نہیں کیا۔ بولے ہارٹ فیل ہو گیا، اس کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ ابھی ایک امریکن سائنسدان 40 سال تک اس نے محنت کی ہے، اور جس دن اپنی چیئر پر آیا ہے اسی کے 2-4 دن کے بعد اس کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ الہ آباد میں ایک صاحب تھے جج، ان کا بیٹا لکھنؤ کی کورٹ میں چیف جسٹس بنا۔ جس دن 2 گھنٹے کے بعد اسے اپنی کرسی پر بیٹھنا تھا، وہ اپنے لان میں چائے پی رہا تھا، اب کپڑے پہن کر کے اسے پہلی مرتبہ چیف جسٹس کی کرسی پر بیٹھنا تھا، چائے پیتے پیتے ہارٹ اٹیک نہیں کیا، ہارٹ ہی فیل ہو گیا، ہارٹ ہی فیل ہو گیا۔ ڈاکٹر پریشان ہے، یار یہ ہارٹ فیل کیوں ہوتا ہے؟ ہاتھ اٹھائے تو بتا دوں۔ ہارٹ کسے کہتے ہیں؟ دل کو۔ کسے کہتے ہیں؟ اونچی بولے بھائی، دل کو ہارٹ کہتے ہیں۔ خدا کی قسم صوفیہ کہتے ہیں اگر کوئی مسلمان ہے اور اللہ کا نام لیتا ہے تو اس کا کبھی ہارٹ فیل نہیں ہوگا، کبھی ہارٹ فیل نہیں ہوگا۔ اچانک جاتے جاتے مر نہیں جائے گا، نہیں مرے گا انشاءاللہ۔ دل کو ہارٹ کہتے ہیں، قلب کو ہارٹ کہتے ہیں، انگریزی، اردو، ہندی، ہردے کہتے ہیں، الگ الگ نام ہے۔ اٹیک کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کر جانا، فیل ہونا، اچانک جام ہو جانا، کیوں ایسا ہوتا ہے معلوم ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم پیٹ کو تو اونچی خوراک دیتے ہیں، جسم کو اچھی خوراک کپڑوں کی صورت میں دیتے ہیں، چشمے اچھی کمپنی کے دیتے ہیں آنکھوں کی خوراک بنا کے، کانوں میں لیڈ وہ بڑی قیمتی ہونی چاہیے، مہنگی وہ موبائل سے بات کرنے کے لیے، سب کے لیے ہم نے خوراک بنا کے رکھی ہے، اور دل کی خوراک ہمارے پاس نہیں ہے۔ دل کی خوراک کیا ہے بتا دوں؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو خبردار میرا نام ہی تمہارے دلوں کی خوراک ہے، اللہ کا ذکر ہی تمہارے دل کو مطمئن کرتا ہے، اور یہ کسی کے پاس نہیں ہے سوائے تمہارے۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے بول دو اے اللہ تیرا شکر ہے۔ کبھی تسبیح لے کے بیٹھ جاؤ مسجد میں، کبھی آ جاؤ خاموشی سے اپنے بیٹوں کے ساتھ میں، وہ فلاں ڈھابے کا شوربہ بہت پسند ہے، فلاں ڈھابے کی بریانی بہت پسند ہے، فلاں ڈھابے کا پراٹھا بڑا پسند ہے، اپنے بچوں کو لے کے ٹہلتے ہو، کبھی کبھی ان بزرگوں کی بارگاہ میں آؤ اپنے بیٹے کو لے کر کے، اور پھر یہاں جھاڑو لگاؤ، ان کی مزار شریف پر عطر پاشی کرو، اللہ کے گھر میں چلے جاؤ مسجد میں، وہاں کے استنجا خانے کو صاف کرو، اگر قرآن شریف کے جزدان پھٹے ہوئے ہوں اپنی بہن اپنی بیٹی سے بولو، بیوی سے بولو بھائی 2-4 جزدان بنا دو، اور پھر قرآن کے پاروں میں اس کو لپیٹ دو، قرآن کے پاروں کو اس میں لپیٹو، اور پھر اگر ہو سکے تو عطر لاؤ اور قرآن کے پاروں پہ لگا دیا کرو۔ نماز جہاں لوگ پڑھتے ہیں سجدہ کرتے ہیں وہاں لگا دیا کرو، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اگر کوئی سجدہ کرنے والا 3 مرتبہ کہے گا سبحان ربی الاعلیٰ اور اسے خوشبو مل گئی تو تسبیح بڑھ جائے گی، ثواب آپ کو مل جائے گا۔ بابا فرید گنج شکر سے، میں تقریر ختم کر رہا ہوں، بابا فرید گنج شکر سے کسی نے کہا حضور میں آپ کی تقریر سنتا ہوں لیکن تقریر آپ کی اثر نہیں کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر میری باتیں اثر نہیں کرتی ہیں تو ایک کام کرو۔ کہا کیا؟ کہا مسجد چلے جاؤ وہاں جھاڑو لگایا کرو۔ اس نے کہا وہاں جھاڑو لگانے سے کیا ہوگا؟ کہا تو خدا کے گھر کو صاف کرے گا، خدا تیرے دل کو صاف کر دے گا۔
छिपकली के बीट नजर आते हैं कुरान के पारों पर मस्तों में, लेकिन किसी को तौफीक नहीं होती कि अपने घर से इत्र की शीशियां लाए, साफ करे और उसे फिर बाहर करे, इस्तिंजा खाना वजू खाना साफ करे। ऐसा कर सकते हैं इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह बोलो भाई। कुरान पढ़े हुए हो तो उसे जुज़दान आप देंगे? ऊंची बोलो भाई। आप ये काम कर सकते हैं नहीं कर सकते? और फिर मस्जिद में कभी माँ बेचैन हो ना तो चौराहे पर मत जाओ, कभी तस्बीह लेके आ जाओ अल्लाह के वलियों की बारगाह में, जिनको वकूनु मा सादिकीन कहा गया, और बैठ जाओ तस्बीह लेके अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या कहना है? शर्म लगती है? शर्मा रहे हैं क्या? हाँ ना 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 बोलो भाई। अल्लाह का नाम लेते हुए शर्मा रहे हैं? हाँ, अगर उसी अल्लाह ने आपको जबान ना दी होती तो हाँ करते। उसी ने आपको पैदा किया, उसका नाम लेने में शर्म लगती है। क्या करना चाहिए मस्जिद में? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ऊंची आवाज में। आपने 5-6 मरतबे नाम लिया, मालूम है इसका बेनिफिट कितना है? सूफिया फरमाते जब कोई एक मरतबे अल्लाह का नाम लेता है, कितनी मरतबे, तो दोबारा अल्लाह का नाम उसी वक्त लेता है जब पहला वाला कबूल हो जाता है। पहला वाला कबूल। एक आखिरी बात करता हूं, सुने आप इन बातों को, इंशाअल्लाह बोले इस पर अमल करेंगे ना। अल्लाह के दोस्त कैसे होते हैं? मेहनतें करते हैं और फिर उसका बेनिफिट बड़ा मिलता है। शराब पीने वाले अल्लाह के वली बन गए, बड़े बड़े कातिल अल्लाह के वली बन गए, बड़े बड़े डाकू अल्लाह के वली बन गए, बड़े बड़े सूदखोर अल्लाह के वली बन गए। हबीब अजमी को जाके देखो, बगदाद शरीफ में शहर के बीचों बीच में एक दरिया बहता है जिसे नहरे दजला कहते हैं। चलेंगे बगदाद शरीफ? बोलो भाई। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, सबको गौस पाक का दरबार दिखाए। चलेंगे इंशाअल्लाह। मैं आज 20 तारीख है, इंशाअल्लाह 7-8 दिन बाकी है मुझे बगदाद शरीफ जाने में इंशाअल्लाह। इजाजत हो तो आप सबका सलाम पेश करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोले। अभी 8 या 9 रमजान शरीफ को वापस आया था बगदाद शरीफ से, उधर गौस पाक सैयदना शेख की पैदाइश मुबारक पे गया था और फिर जा रहा हूँ। सोचता हूँ कि हमेशा जाके चला आता हूँ, कभी ऐसा भी सफर हो जाए कि जाके वहीं रह जाऊं। हाँ, हाथ खाली हैं तेरे शहर से जाते जाते, जान होती तो मेरी जान लुटाते जाते, काश बगदाद में घर अपना बनाते जाते, देखते आपके दरबार को आते जाते। कभी आऊंगा तो गौस पाक की बात करूंगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह को आपके दिल में गौस पाक की मोहब्बत पैदा हो जाएगी, बस सच बोलते रहो और हलाल खाते रहो। आपके दिल में वलियों की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। हाथ उठा के बोले क्या करना है? सच बोलना है और हलाल खाना।